جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے स्वतंत्र दिवस یوم آزادی 15 اگست آنے ہی والا ہے۔ دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی بی جے پی کے لیڈران آئے دن یہ بکواس کرتے نظر آ رہے ہیں کہ مدارس میں آتنکواد پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ علماء کرام اور اہل مدارس کا بھارت کی آزادی میں کیا کردار رہا ہے، کیا شمولیت رہی ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں، کیا ہم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھول سکتے ہیں؟ کیا مولانا حسین احمد مدنی کو بھول سکتے ہیں؟ کیا مولانا عبید اللہ سندھی کو بھول سکتے ہیں؟ مولانا عزیر گل گواہی دیتے ہیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب غسل دیا گیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کو غسل دینے کے وقت جب آپ کے پیٹھ کو دیکھا تو انگریز کے کوڑوں کے نشانات ویسے ہی تازہ تھا۔ جو کالا پانی انڈمان اور نکوبار کے جزائر، جو فورٹ بلیئر میں کالا پانی کی سزا آپ نے کاٹا، اس کی سزا کی شہادت گواہی مولانا عزیر گل دیتے ہیں۔ کیا آج کے RSS کے لوگ اسے بھی جھٹلائیں گے؟ سلطان ٹیپو شہید 1799 میں شہید ہوتے ہیں۔ وہ واحد شخص تھے جسے شہید کرنے کے بعد جنرل ہیرس نے اس کے جسم پر پیر رکھ کر یہ جملہ کہا تھا، اور یہ تاریخی جملہ رہتی دنیا تک، قیامت تک لوگ یاد رکھے گی، اور آنے والی نسل چاہے وہ کوئی بھی قوم کا ہو، اگر امانت داری سے اور دیانتداری سے وہ تاریخ کا مطالعہ کرے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں، جنرل ہیرس نے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے ہم ہندوستان پر قابض نہیں ہو پا رہے۔ یہ جملہ کسی غیر کے لیے نہیں کہا گیا تھا دوستو، یہ جملہ ایک مرد مجاہد، مرد مومن، نیک سیرت والا مسلمان ٹیپو سلطان شہید کے لیے کہا گیا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی خود گواہی دیتے ہیں، انگریزوں کے جبر اور تشدد سے ہم تنگ آ جاتے تھے، لیکن وہ ہمارے ایمان کو ڈگمگا نہیں پاتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ آپ لوگ کس مٹی کے بنے ہیں کہ آپ اب اپنے کلمے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ انگریزوں کے ساتھ جہاد کا فتویٰ واپس لے رہے ہیں۔ یہ کیسا آپ کا ایمان ہے؟ یہ RSS کے لوگ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دیش بھکتی کیا ہے اور جنگ آزادی میں ہمارا کردار کیا ہے۔ جب مسلمان اور دوسرے برادران قوم مل کر انگریزوں سے لڑ رہے تھے، یہ RSS اس وقت تلوے چاٹ رہی تھی۔ یہ RSS اور بھاجپا کے لوگ اس وقت ان کے قدموں میں گرے پڑے تھے۔ وہ آج سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ مولانا حافظ ضامن شہید کو کوئی بھول سکتا ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کو کوئی بھول سکتا ہے؟ کوئی بھول سکتا ہے؟ کیا علامہ فضل حق خیر آبادی کو کوئی بھول سکتا ہے؟ کیا اشفاق اللہ خان اور بسم اللہ خان کو کوئی بھول سکتا ہے، جس نے چومتے ہوئے انگریزوں کے سامنے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا؟ جنرل ہیرس خود لکھتا ہے کہ دہلی سے اجمیر تک ہائی وے کے کنارے ایک بھی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس پہ ہم نے علماؤں کو نہ لٹکایا۔ وہ آگے لکھتا ہے کہ ایک ایک درخت پہ ہم نے سینکڑوں علماؤں کو لٹکایا، کوئی بھی درخت خالی نہیں تھا۔ مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے انڈمان کے اندر، جزائر کے اندر علماؤں کو گرم تیل میں ڈالا جاتا تھا اور بھون دیا جاتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ اگر تم یہ بات بول دو کہ ہم انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے میں شامل نہیں ہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خدا کی قسم، ہزاروں علماؤں کو شہید کیا گیا، کسی ایک عالم نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں یا فتویٰ واپس لیتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیں سکھائیں گے دیش بھکتی کیا ہے، یہ لوگ ہمیں بتائیں گے مسلمانوں کی اس ملک سے محبت کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ملک سے محبت ہوگی لیکن ملک کی پوجا نہیں ہوگی، ملک سے محبت کی جائے گی لیکن ملک کی عبادت نہیں کی جائے گی، ملک سے جذبات کا اظہار کیا جائے گا لیکن ملک کو خدا اور گاڈ نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کوئی کچھ اور چیز ہے، اور دنیا کا بنانے والا، ملک کا پیدا کرنے والا، ہمارا اور آپ کو پیدا کرنے والا وہ اللہ، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ آزادی کیا ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جنگ آزادی کیا تھی اور مسلمانوں کا کردار کیا تھا۔ مسلمان کے لہو سے یہ دیش پنپا ہے اور پنپتا رہے گا، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔